الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کا مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے احسان کہ اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ آج اس عظیم شب پر، شب معراج کے موقع پر، جہاں دنیا بھر میں، پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں مسلمان شب بیداری کا اہتمام کر رہے ہیں، جدھر دیکھیں الحمدللہ عیدگاہ میں بھی اس وقت تقریب سجی ہوئی ہے، کراچی ابھی راستے میں، دنیا جہاں پاکستان اہل طریقت تو الحمدللہ اللہ کے کرم، اللہ کے فضل اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے
ہر جگہ محافل جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ بھی اس وقت اور میں بھی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر جگہ پر جدھر دیکھیں لوگوں نے بستروں کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ کن لوگوں نے؟ جن کے اوپر اللہ کا کرم ہے، جنہیں اس چیز کا احساس ہے کہ آج کتنی بڑی رات ہے، کتنی عظیم رات ہے، کس قدر اللہ کریم کا کرم فضل احسان ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بستروں کو چھوڑ کر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، کوئی کسی محفل میں حاضر ہے جیسے اس وقت میں اور آپ حاضر ہیں۔ یقینی طور پہ خاصی دیر سے یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں قبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا خطاب ہوگا۔ میں نے اور قبلہ صاحب نے پروگرام کے مطابق پرسوں رات کسی وقت ادھر بکھر میں پہنچ جانا تھا، کل بکھر محفل تھی، اس کے بعد ادھر بھی وقت پہ پہنچ جانا تھا، لیکن کچھ انتہائی اہم مصروفیات کی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے، کوئی فیکٹری نہیں چلا رہا سا، یہ نہ سمجھنا کسی فیکٹری دے بیٹھا سا یا نہ کسی مل میں، نہ ہی کوئی ایک لمحہ ہے ادھر ادھر ضائع کرنے کے لیے۔ بچیوں کئی لوگ آپ اس وقت یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ 12:10 ہو گئے، گھڑی دی طرف نگاہ جاندی ہوئے گی، کبھی کہ کتنی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں، یہ میرا اور آپ کا اپنا وقت ہے، یہی وہ وقت ہے جو ہمارے کام آنے والا ہے، یہی وہ وقت ہے جب اس کا اجر ملے گا تو اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش میں ادھر ادھر نہ رلدا، سارا وقت اللہ اور اس دے حبیب علیہ السلام دی محبت اجغار کو کے بیٹھا رہندا۔ خاص طور پہ ایسی محافل کے لیے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ کو پتہ جو جنت میں چلا گیا، سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم احسان اس کے انعاموں سے جسے جنت حاصل ہو گئی، لیکن جنت میں جانے والا بھی جب وہ ان لمحات کی قیمت پائے گا نا، یہ جو بیٹھے ہو 2-4 گھنٹے اوڑ گئے ہو 6 گھنٹے، میں بڑھیرا جہا بندہ، نہ دن دا پتا تے نہ رات دا پتا۔ قبلہ صاحب جوانی کے عالم میں ہیں، انہیں بھی نہ دن کا پتا نہ رات کا پتا ہے تو ایک ہی چیز کا پتا ہے کہ یہ وقت ہمارے خالق نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اپنے لیے قیمتی بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے عین مطابق میں آپ کو زندہ اور جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، غفلت سے جگانا چاہتا ہوں ساریاں کی، تاکہ آپ اس کیفیت کو سمجھیں کہ یہ آپ جس ساتھی نے یہ محفل سجائی اس پہ احسان کر کے نہیں بیٹھے، یا میں پنڈی سے چل کے آیا تو احسان کر کے نہیں بیٹھا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے مجھ پہ، آپ پہ اور سجانے والوں پہ کہ ہمیں یہ وقت نصیب ہو رہا ہے۔ یہ کتنا قیمتی ہے اس کا ادھر بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ میری روحانی اولاد نے تو اکثر سن رکھا ہوگا، میں تربیتی، میری باتیں اسی طرح سے ہوتی ہیں، خطاب انشاءاللہ قبلہ صاحب کا ہوگا۔ ایک بار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی دوست کے گھر گیا۔ میں صرف اور صرف آپ کو اس وقت کے قیمتی ہونے کا احساس دلا رہا ہوں، اس وقت کی قدر و منزلت کا احساس دلا رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے میرے پہ اور آپ پر کہ ہم اس وقت اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے دوست کے گھر گیا
تو اس نے اسے بٹھایا کہ بیٹھیے ادھر، میں آپ کے لیے کوئی چائے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ جب وہ گیا تو یہ جو دوست آیا تھا اپنے دوست کے گھر، امام غزالی فرماتے ہیں یہ صراف تھا، اس نے کوئی چیز چمکتی ہوئی دیکھی، آگے بڑھا، اسے اٹھایا، دیکھا تو بڑا کوئی بیش قیمت بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، ساتھ ساتھ سوچنے لگا کہ یہ عجیب ناقدرہ شخص ہے، اتنے قیمتی ہیرے کو اس نے ایسے پھینک رکھا ہے۔ اتنی دیر میں وہ چائے کا کہہ کے جس کا گھر تھا وہ اندر آیا، اسے اس کیفیت میں دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا تو وہ جن کے ہاتھ پہ ہیرا تھا، وہ جو ان کے دوست آئے تھے ان کے گھر میں، انہوں نے پوچھا کہ اسے بیچنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خریدنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی قیمت لگا سکوں۔ انہوں نے کہا لگائیے۔ جب لگائی تو اس شخص نے رونا شروع کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا جو دوست آیا ہوا تھا کہ عجیب انسان ہو، یا تو اسے پھینکا ہوا تھا، اب میں نے قیمت لگائی تو رو رہے ہو، کیا میں نے کم قیمت لگائی ہے؟ کہنے لگا نہیں، قیمت تو ایسی لگا دی کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں کہیں سے آ رہا تھا، ایک اتنی بڑی تھیلی مجھے ملی تھی، اس میں یہ بھرے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، یہ اتنے بیش قیمت، میں نے ایسے ہی پتھر سمجھا، میں نے کوئی ادھر پھینکا، جس طرح سے کسی ڈبے دے کے بیٹھے ہوندے ہیں نا، پتہ ہی نہیں ہوتا احساس کی کہتے اس کی ٹیلی ویژن، یا کسی بھی شغل ملے ہوئے دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی ایسی کوئی محفل نصیب ہو جائے اس وقت ہمیں گھڑی بار بار دیکھنی یاد آتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں، اور چلیا ہے تیرا میرا نہیں، یہ اس دا کرم ہے کسی، اس عظیم رات تے ادھر کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر جو میں بات کر رہا تھا واپس ادھر جاتا ہوں کہ کوئی ادھر ضائع کیتا، کوئی اس کھڈونے نال جڑا ہر بندے دے بوجھے چوندا ہے اس دے نال کھیڈدیاں ضائع کیتا، کوئی کسی کی غیبت کر کے ضائع کیا، کوئی ادھر ادھر کی گپیں مار کے، کوئی منجیاں پان کے ضائع کیتا، کوئی کسی پھٹے تے چاہ دی پیالی پیندیاں 3 گھنٹے لا چڑھے، پتہ ہی نہیں لگیا۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی ادھر ضائع کیا، کوئی ادھر ضائع کیا، کوئی ادھر پھینکا، کوئی ادھر پھینکا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے سمجھا یہ تھیلی خالی ہے، میں نے اسے پھینک دیا، اس پہ شاید ایک رہ گیا تھا جو آپ نے اٹھایا اور آپ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، کاش میرے پاس وہ بھری ہوئی تھیلی ہوتی تو میں کتنا امیر ہو جاتا، میرے پاس کتنی بڑی دولت آ جاتی۔ امام غزالی اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جب روز محشر پیش ہونا ہے نا، پیراں بھی تو مریداں بھی، ہر بندے نے پیش ہونا ہے، کوئی بندہ حدیث مبارکہ کے عین مطابق، یہ اور گل ہے اسی نہ دے مسلمان ہاں، کیونکہ سان بیٹھیا بیٹھیا کرم ہو گیا، ماں پیو مسلمان سان تے مسلمان ہاں، پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر، کہ ہمارے پر تو انعام ہی انعام ہے، احسان ہی احسان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اس امت میں سے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جب پتہ چلتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ کے آگے عرض کیا کرتے تھے کہ یہ نبوت لے لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ بہت بڑا کرم ہے بیٹا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی روز قبرستان جاندے ہیں، دب کے آندے ہیں، ساڑھے سامنے سڑک تے گزریا، ٹھک کر کے ٹرک لگتا ہے گیا، ستا ستا بندہ ہارٹ اٹیک ہویا گیا، پچھو کی سی بلا جی کرونا، نسدے پھردے سن، ڈری ترا نکلیا سی، پتر پیو کو نسدا سی، پیو پتر کو نسدا سی، اسے نیڑے بھی نہ جائے کہ کہیں من نہ لگ جائے۔ یہ دنیا، اس کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ آخرت جدھر ہمیں پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ابھی قبلہ صاحب خطاب فرمائیں گے تو آپ کی توجہ ہو، اکھاں نہ ملو، اکھاں کھولو، بلکہ دلے دیاں اکھاں کھول کے جدو خطاب فرمان تے سنن دی کوشش کرو، خالی سنو ہی نہیں، اس کی سمجھو بھی، خالی سمجھو ہی نہیں بلکہ اس تے عمل پیرا بھی ہو۔
امام غزالی نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسلمانوں جب روز محشر یہ قیمت لگے گی نا ادھر کہ راتی فتح پور 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھے سا اللہ اور اس دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہو رہا سی سن رہے سا کر رہے سا جدو اللہ تعالیٰ اسے لے اجر دے گا نا پھر پٹاں گے جس طرح وہ رویا نا ہیریاں دے واسطے پھر بندہ روئے گا کہ کاش میں وقت ضائع نہ کرتا کاش میں 5 وقت مسجد جایا کرتا کاش میں اپنے رب دا ذکر کیتا کردا کاش میں شریعت مطہرہ دی عین مطابق زندگی گزاری ہوندی وقت ضائع نہ کیتا ہوندا میں بات کر رہا تھا نا کہ رسول یہ بڑا قیمتی وقت ہے رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمانے لگے اپنے وقت کو قیمتی بنا لو اپنے لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام نے ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان اپنے وقت کو اپنے لیے کیسے قیمتی بنائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وقت گزارو شریعت مطہرہ کے عین مطابق گزارو ہر وقت یاد رہے کہ وہ وقت یاد رہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ادھر ادھر تاکہ بھٹکے نہ بندہ ہر وقت اس خیال میں رہے آج نہیں تھے کل سانے خیال نہیں نہ رہندا کل آج کسی وقت اللہ نہ کرے کسی کے لیے کوئی مسئلہ ہو پھر اس کے لیے ایسا مسئلہ وہ بن جائے کہ اس کی پتہ ہوئے کہ کل جانا ہے پیشی تے پرسوں جانا ہے پیشی تے کل ایس ایچ او نے بلایا ہے پرسوں جج بلائے گا وہ کھٹ جاندی ہے نیندر چلی جاندی ہے بندہ پاسے پر رددہ ہے کہ تاریخ تے جانا ہے تاریخ تے پیش ہونا ہے ادھر پہنچر دو بات پتہ چلے گا کہ بچ جاواں گا یہ سزا ملے گی جو کرتوت کیتے ہون پیڑے تے پتہ ہوندہ ہے کہ انہاں کرتوتاں دی وجہ تو ترپڑ پہن گے پتہ نہیں کتنے دن آستے اندر کر دے گا پیر صاحب کی بھی کال کرے گا میرے آستے دعا کرو میری پیشی ہے میری تاریخ ہے مولوی صاحب کی نماز تو بعد بھی مسجد بھی جائے گا نماز تو بعد کہے گا مولوی جی دعا کرو میری پیشی ہے میرا اب تے مقدمہ ہو گیا ہے میں اس تو بچ جاؤں انجی ہوندہ ہے یا اس تو حد کے کچھ ہوندہ ہے اللہ بچا کے رکھے تو آنمین لیکن دنیا کی کسی پیشی کے لیے دنیا کے کسی مقدمے کے لیے دنیا میں کسی جگہ پیش ہو کے اپنا جواب دینے ہونے اپنے آپ کو جواب دہ ادھر کھڑا کرنے کے لیے ساڑیاں نیندراں اٹھ جاندیاں سان کوئی چیز اچھی نہیں لگ دی پترا تیے تو میں مسلمان ہاں اے پیشی کی نہ اس بیچارے سچ ہوگی پتا کہ سویرے اس نے ہونا ہے یا نہیں ہونا نہ جان والے کی پتا کہ سویر ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی نہ جج صاحب کی پتا کہ بندے نے آنا ہے یا نہیں نہ جج صاحب کی اپنی زندگی دا پتا ایک اٹل حقیقت ہے اور وہ ہے موت اٹل حقیقت جس کا ذائقہ ہر بندے نے چکھنا ہے اور اس کے بعد وہ بھی وقت ہر ایک پہ آنا ہے کہ پیش ہونا ہے روز محشر روز حساب ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہمارا دھیان کتنا اس طرف جاتا ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان جس کے لیے ہر وقت دھیان رہنا چاہیے تو صرف اور صرف آخرت کی طرف رہنا چاہیے قبر کی طرف رہنا چاہیے ہر چیز کو اپنے لیے قیمتی بنانا چاہیے وقت کو کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے اپنے لیے قیمتی بنا سکتا ہے بندہ کسی کو کسی راستے پہ سے گزرتے ہوئے کوئی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے وہ چیز ہٹا کے پرے رکھ کے اپنے لیے وقت کو قیمتی بنا سکتا ہے سامان لا کے دکان میں رکھنے کے بعد ناجائز منافع کمانے سے بچ کے وہ نفع بچا سکتا ہے وہ نفع اپنے لیے حاصل کر سکتا ہے کہ جو نفع اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے یہ 2 نہیں تو 4 روپے کتنے دن میں آ سکتے ہیں ملاوٹ سے بچ کے محلے میں بہترین پڑوسی بن کے غرض کے حقوق العباد کی طرف خیال رکھا جائے تو وقت آپ کے لیے قیمتی بن گیا اور اس کے حقوق
اس کے حضور پیش ہونا، نماز 5 وقت کی پڑھنا، شریعت مطہرہ کے تمام احکامات و فرمودات پر سچے دل سے عمل کرنا، یہ وقت قیمتی بن جاتا ہے۔ اور اس کے لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اس کا تجھے اجر ملے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو آپ فرماتے ہیں کہ وقت کو اپنے لیے قیمتی بنا لو، کوشش کیا کرو۔ ہن تے محفل بیٹھے ہو نا، کئی لوگ مختلف چیزاں لطف لیندے ہیں، گپا شپا مار کے، کسی دی غیبت کر کے، کسی کی پریشان کر کے، کدھر ملاوٹ کر کے، 2 پیسے ود بڑھا کے، مختلف شغل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی انہاں ساریاں چیزاں کی چھڑ کے راتی اٹھ کے ڈاڈی نیندر آئی ہوئے، گرم بستر ہوئے، لیف پر سٹ کے وضو کر اپنے رب دے حضور کھلو کے تے دیکھ، اپنے رب نال گلاں کر کے تے دیکھ، جو تن لطف آئے گا اور جو وقت تیرے واسطے قیمتی ہو جائے گا۔ کوئی نہ ہوئے، تو ہوئے تے تیرا رب ہوئے، بندہ ہوئے تے خالق ہوئے۔ بیٹھ کے نا، خانقاہ نظام اسی کا نام ہے، خانقاہ نظام یہی چیزیں سکھانے کے لیے تربیت کرتی ہے کہ اپنی اصلاح کرو۔ بندہ لگا رہندا ہے فلاں ایسا، او ایسا، اس نے یہ کیتا، اس نے وہ کیتا، کسے مکتب فکر دے مولوی صاحب کو لے جا کے اے پوچھو کہ مولوی جی میں نے دسو کہ قبران جا کے میرے کو اے پوچھا جائے گا کہ او کیسا سی، یا میرے کو اے پوچھا جائے گا تو کیسا سی؟ یقینی طور تے توانو جواب یہ دیں گے، تیرے کو یہ پوچھا جائے گا تو کی کیتا، تو اپنی زندگی کس طرح گزاری، تو لوگاں دے نال معاملات کر دیا، تو کی کیتا، اس نے جو کیتا اس نے جواب دینا ہے، تو کی کیتا۔ اس طرف توجہ، اس طرف خیال، یہی اصلاح۔ یہ جو خانقاہی نظام ہے نا، جدھر بندہ جا کے بیعت تے ہو جاندہ ہے لیکن وہ سمجھدا نہیں کہ میں بیعت کیتی کس چیز واسطے ہے۔ اس کی وہ سمجھایا جاندہ ہے کہ تو اس رستے تے آگے ٹور کہ دنیا جہاں تو کٹھی کر لیں گا نا تے تن اطمینان قلب نہیں ملے گا، تن اطمینان قلب ملے گا کہ اس دے نال تعلق جوڑ۔ جڑی میں گل کر رہا سا کہ کدے اٹھ، کدے بہ، کدے دیہڑی بہ جا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کہ کبھی میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اس سے باتیں کروں تو میں اللہ اکبر کہہ کے اس سے باتیں شروع کر دیتا ہوں، اور کبھی میرا دل کرے نا وہ میرے سے باتیں کرے، میں قرآن کریم کھولتا ہوں، اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ کتنا ہی ٹائم ملتا ہے بھائیا تان، ایم این اے ایم پی آ جائے یار، یہ باتیں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اصلاح کے لیے ہے۔ 3 گھنٹے 10 گھنٹے تو کھڑا رہیں گا سڑکاں تے، وزیر اعظم تن پتہ چل جائے گزرے گا تے اس دی شلک بوتی دیکھ لیں وہاں۔ یہ نماز میں جب بندہ داخل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں داخل ہو تو ایسے داخل ہو کہ وہ تیرے سامنے کھڑا ہے، اگر اس کو نہیں تو یہ سمجھ لے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جدو یہ جلسے ہوندے نا سیاسی، وہ کدھروں پکڑ کے لے آیا ہوندہ ہے، وہ دور کھڑا ہوندہ ہے، بڑی زور زور دی ناری لاندہ ہے کہ ایک دفعہ وہ میں دیکھ لے میں بھی ادھر آیا ہوں۔ اس نے دیکھنا نہ دیکھنا، اس کو بیچارہ اپنے کچھ کرن جوگا نہیں، کسے دا کی کرے گا؟ وہ وحدہ لا شریک، وہ کریم جو ہماری شارع سے زیادہ قریب ہے، وہ کریم جو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ کریم کہ جب تو پھنس جاتا ہے، جس دے پیچھے تو نس نس کے جتیاں کسا چھڑیاں، نعرے لا لا کے گلے بٹھا لے، مصیبت پھنس جائے وہ بوہا نہیں کھولدا، فون کرے تیرا فون نہیں چکدا۔ وہ کریم ایسا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اپنی مخلوق سے ایسی محبت کرنے والا ہے کہ ایک بندہ منجی تے پیا نا بے لو ایک لوتھ دی طرح، ہن سجے کبے دیکھیا نا ممبر آیا تے نا بچے بچیاں بھی رج کے خدمتاں کر کے انہوں دے چہرے تے بیزاری ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی احساس ہویا کہ میں تے ضائع کر چھڈیا وقت،
میں انہوں لوگوں کے پیچھے نسدا رہا کہ جڑے اپنے مطلب واسطے میں استعمال کرتے سن، اس کی طرف نگاہ اٹھی. ایک دفعہ مبارک جو نکلیا یا دوسری حدیث مبارک میں اس نے سوچا کہ میں اس سے پکاروں، روح نکل گئی. جس دی میں گل کر رہا نا راتی اس دے نال گلاں کیتا کر، اس دے نال تعلق کی مضبوط کر، اس دا ذکر کیتا کر. اس وقت جب وہ پریشان ہو گیا تھا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی بھی نہیں ان کا مان والا، سارے بیزار ہو گئے، اپنے تیاں پتر بھی رج گئے خدمتہ کر کے دو راتا. اس وقت اس سے اس کی طرف دیکھا نا کہ میں تو انہاں دی خاطر ہر چیز بھلائی بیٹھا رہا، تیرے کو دور رہا. آواز نکلی یا رب، یا نہ نکلی، ارادہ کیا اس سے پکارنے کا، روح نکل گئی. اللہ کریم فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ اس کو اپنی پناہ میں لے لو. عذاب کے فرشتے ادھر آتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے انہیں پرے کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارا کیا کام رحمت کے فرشتوں سے. اس میں آپ نے وہ حدیث مبارک قبلہ صاحب سے بھی اکثر سن رکھی ہوگی. ایک شخص سی کہ چھوٹا موٹا گناہ گار نہیں سی. یار یہ وقت ہے، یہی وقت ہے اور یہی جگان ہستے تو آیا کہ جاگ جاؤ. سمجھ دو جاگے نہیں، غفلت کی نیند میں ہم گم ہے. جو بندہ دنیا دی محبت غرق کیا ہوا ہے وہ غفلت کھویا وہ ہے، میں کہنا میں جاگدا، وہ مردہ ہے. زندہ وہ ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ اللہ ہے. زندہ وہ ہے جس کے سامنے ہر وقت ایک چیز ہے، میرے سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات سے ہٹ کے ہو، جو اس طرف توجہ رکھنے والا ہو. وہ سنیا نا، اکثر سنیا ہوئے گا، ادھر بھی علماء کرام سے سنا ہوگا. ایک شخص سے ڈاڈا گناہ گار سی، اور تے چیزاں چھڑ دیو، ایک کٹ 100 قتل بھی کیتے سر سے. ایک دن خیال آیا کہ میں تے تباہ کر چھڑی اپنی زندگی، پتہ نہیں کتنے دیہڑے آئے، پتہ نہیں میرا ہوں ہوسی کی اگے. اللہ کرے تینے اور میں نے خیال رہے کہ اگے ہوسی کی. صبح دا بڑا فکر ہے، شام دی بڑی فکر ہے سارے کی، شامی کھان واسطے ہوسی یا نہیں. یار تھوڑے جو کوئی حالت اٹھا کے کہہ سکتا ہے، میں تو نہیں اٹھا سکتا کہ شامی میں ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. سویر دی بڑی فکر ہے، جو اصل ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے. جو ہر حال میں آنا ہے موت، جس پہ اب کے بعد ہم نے آگے جانا، اس کے خیال اس کا خیال آیا کہ پتہ نہیں ہوں اگے کی ہو سی کتنے ترپڑ پیسے. گیا مولوی اور آدھے کول، مولوی صاحب میرا کوئی مسئلہ ہے. مولوی اور فرمایا کہ 10 کی مسئلہ ہے. کہنے لگا کہ میں زانی ہاں، میں شرابی ہاں، میں جھوٹا ہاں، میں بدکار ہاں، میں دنیا جان دے عیب میرے اندر اور باقی گلاں چھڈو، میں ایک کٹ 100 قتل بھی کیتے رہے، میرا کوئی بن سکتا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے تو فٹافٹ اگے پیچھے ہونے دی کوشش کر، تیرا کچھ نہیں بن سکتا. تیرے آستے تے اگے تیرے سائے تو میں آپ ڈردا کہ تیرے نال بیٹھن تو ایڈا بڑا گناہ گار راہ لے، تیرا ان کچھ نہیں بن سکتا. واپ اس کی غصہ چڑھیا سی، پہلے گناہ گار سی، ایک کٹ 100 قتل پہلے کیتے سن. اس مولوی صاحب دا بھی کام پورا کر دیتا، 100 پورے کر چھڑے، پھر اس دنیا واپس چلا گیا. پھر ایک دن دل وچ خیال پیدا ہویا کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا مل جائے، کدھروں کوئی رستہ مل جائے کہ اس کی میں راضی کر سکاں، اس کی میں منا سکاں. باہر نکلیا تو پوچھیا اس سے، لوگاں گیا فلاں جگہ تھے کوئی اللہ والا ہے کہ کوئی اللہ والے انہاں کول جا، شاید وہ تن کوئی رستہ دس دیں، اسی تے تن کچھ نہیں دس سکتے. انہاں دے کول کوئی جاندہ ہے تو کسی کی مایوس نہیں کر دے. مجھے یاد آیا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ادھر کی روشنی ہوتی ہے، ادھر کی تربیت ہوتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں، اور ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کیا بنے گا؟ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں ایسا بڑا گناہ کرتا ہوں، اتنے بڑے گناہوں میں ملوث ہوں کہ آگے میرا بنے گا کیا؟ اس نے اپنے گناہوں کی فہرست بھی بتانی شروع کر دی۔ سکوت طاری تھا۔ ایسے ہی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا ادب ہوتا کہ بالکل خاموشی ہوتی، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے۔ جبرائیل امین اس کا جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں، موقع ہے بیٹا بیٹی، وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اف یا کریم، اے کریم کرم فرما، معاف فرما، رحم فرما، احسان فرما۔ جبرائیل امین آگے کہہ رہے کہ بڑے درد سے پکارا ہے، بڑی محبت سے پکارا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کتنا کریم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو آگے سے جواب دیا کہ آپ بتائیے، میں تو اس کا دوست ہوں، آپ بتائیے مجھے کہ وہ کتنا کریم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے جب کوئی اسے پکارتا ہے نا، اے کریم میرے پہ کرم فرما، رحم فرما، احسان فرما، مجھے معاف فرما، وہ اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس نے جتنے گناہ کیے تھے انہیں معاف کرتا ہے، بلکہ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ ملے گا تو کوئی ایسا کدھر لب سکتے ہو؟ کسی جگہ ایسا کوئی کریم مل سکتا ہے؟ پھر اسی اس تو منہ پھیر کے ادھر ادھر رسیے، پھر اسی ادھر ادھر دی شامہ دے ہستے ادھر ادھر پر خدا دا واسطہ ہی اے وقت ہے۔ ایک دن قبلہ صاحب کسی بھی لمحے پہنچ رہے ہوں گے، میں کوئی بات پھیلا نہیں سکتا، میں نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا یہ وقت ایک دن ایک اللہ والے ایک چوک تے کھڑے سن۔ چوک جان دیو 4-6 سڑکاں ملدیاں نا، اسے کی چوک کہندے نے، ادھر بھی لئیے جی آپ فتح پوری یا اور کسی چیز کی چوک کہندے نے۔ ایک بندہ ہوندہ چوک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تن اور من چوک ہون تو بچائے۔ اللہ تعالیٰ تن اور من اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے مرن تو پہلے روشنی عطا فرما دے، معافی دی توفیق عطا فرما دے۔ چوک تے کھڑے سنو اور کہہ رہے سن آؤ میرے کول، میں تہاڈا اس دے نال راضی نامہ کرا لواں، اس دے نال تہاڈی دوستی کرا دیاں، وہ تہانوں معاف کر دے۔ لیکن کوئی ادھروں جا رہا ہے، کوئی ادھروں جا رہا ہے، کوئی اگے کوئی پیچھے، ٹری پھر دن کسی کو کوئی ٹائم ہی نہیں، بلکہ اور تیزی نال گزارن دی اور ہون بجا رہا ہے، وہ اگلے کی کہ ٹر اگے، وہ اگر دیکھنا سے کھڑا بھی ہے کہ کیا کی رہے ہیں اللہ والا، اس صوفی ادھر کھڑا ہے، کہہ رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں آؤ اللہ نال ملا دیاں، آؤ اللہ دے نال راضی نامہ کرا دیاں۔ کسی نے جا کے بڑی دیر تکدا رہا، پھر جا کے پوچھا حضرت بڑی دیر دے لگے ہو، تھکے نہیں ہو؟ گلا نہیں خشک ہویا؟ کہنے لگے نہیں، کیونکہ میں جدوں کہنا نا آؤ اس نال ملا دیاں، اس دی طرف دیکھدا تو وہی جکھا تک کھولے بیٹھا ہے۔ اس دی رحمت کہ کوئی آئے توبہ کرے تو میں اس کی رحمت دی آغوش لے لواں۔ وہ اس طرح تک رہا خالق، تو میں کہیں تھکاں گا، میں تو لگا آؤ آؤ آؤ۔ لیکن اے بڑے بہت زیادہ مصروف لوگ ہیں، بڑے مصروف ہیں، بڑے انہاں کول چیزاں جنہاں دی وجہ تو اس طرح مگن کہ کسی کی فرصت ہی نہیں کہ آئے میرے کول تو میں اس دیر کول لے جاؤں، اس دے حضور پیش کر دیا، وہ معاف کر دے، اس دیر نال راضی ہو جائے۔ وہ تیار ہے، انہاں کول وقت نہیں ہے۔ وہی شخص ایک دن کی دیکھیا اس کے ایک قبرستان ہے، ادھر وہی بزرگ وہ اللہ والے
وہ کھڑے ادھر آوازہ دے رہے ہیں آؤ آؤ اللہ اللہ راضی نامہ کراواں. وہ حیران ہویا کہ کلے قبریں ہی قبران اج کس کی کہہ رہے ہیں. اس کرنے لگا کہ قبلہ اج کس ادھر چوک تے سمجھ آندی سی بڑا رش سی لوگاں کی تسی بلا رہے سو اج ادھر کی کر رہے ہو. وہ فرمان لگے اج میں انہاں نال مخاطب ہو رہا. اس دن یہ زندہ سن تو انہاں نال گل کر رہا سا اج مردان گل کر رہے ہیں. تو کہنے لگا اج کی نتیجہ ہے. کہنے لگے اج وہ رسیا ہے. اے سارے ہاتھ چک چک کے کہہ دیں کرا دے راضی نامہ کسے تیر اور راضی ہو جائے. قبرہ دفن کرن جاندے ہو گئے ہے نا قبرستان لئیے فتح پوری ہے نا روز کو ٹیران جان جا کے قبرہ دفتے ہو. کوئی واپس آیا جان آنا واپس نہیں آیا کرتا. ایک دفعہ زندگی ملی ہے پھر نہیں ملنی. اس ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. وہ فرمان لگے اج اے تیار ہیں کسی طرح وہ راضی ہو جائے. اج وہ راضی ہونا سے تیار نہیں کیونکہ اس نے مہلت دیتی سی نقیب کی بھی فتح پور والے کی بھی پنڈی والے کی بھی لاہور والے کی. اے وقت جاؤ تاری تخلیق دا مقصد ایک ہی ہے ایسی پاکیزہ زندگی گزارنا ایسا پاک ناپ تول کرنا ایسی پاک زبان رکھنا ایسا پاک گمان رکھنا ایسی پاک نیت رکھنا ایسا صاف دل رکھنا کہ جدھر بھی جاؤ جس جگہ بھی ہو سامنے تواڈے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت مطہرہ ہوئے. ایک قرآن کریم رب کریم نے بڑے واضح طور تے میں نے بھی دسیا کہ تو کس ہستے آیا دنیا تو تمہیں بھی سارے کی دسیا ہے لیکن شیطان سان اس طرف لگن نہیں دینا. وہ سان ساڑھے پیچھے پیا رہتا ہے سان غفلت دا شکار کرتا ہے اور ادھر ادھر پھیری پھر ٹرتا ہے. موت کو ہمیشہ یاد رکھیں وقت کو اپنے لیے قیمتی بنائے. میں بتا رہا تھا آپ احباب کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں بھی چلا جائے گا نا تو ادھر بھی اسے وہ ایک چیز کی حسرت کرے گا. اور وہ کس چیز کی حسرت کرے گا کہ کاش میں نے زندگی میں اگر اپنی زندگی کے 2 سال خالص ہو کے کسی محفل میں بیٹھ کے کسی بھی طور پہ مجھے نصیب ہوئے کہ وہ میں نے خالص اس کی عبادت کے لیے گزارے تو جب اس کو اجر ملے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میں 2 سال نہ گزارتا بلکہ ساری زندگی اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں بسر کرتا. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی بے پناہ ضرورت ہے. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کتنا قریب ہے وہ کتنا مہربان ہے. میں واپس ادھر جاتا ہوں کہ وہ شخص اسے کہا گیا کہ جب اس سے پوچھا نا کہ کوئی رستہ ہے تو اسے بتایا کہ فلاں مقام پر کوئی اللہ والے رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ شاید وہ کوئی راستہ بتا دیں. گھر آیا تیاری کی اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے. کس لیے اللہ والوں کے پاس کہ کسی طرح اللہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے اس کے ساتھ میرا تعلق جڑ جائے. یہ ارادہ کر کے چلا چند قدم چلا تھا اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی جو ہونی ہے. روح قبض کر لی مردہ پڑا ہوا ہے. اب عذاب والے فرشتے لپکے کس چیز کے لیے کہ اسے عذاب دیں. جب وہ اس تک پہنچے تو اس سے پہلے اللہ کی رحمت جو اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز محشر سب سے زیادہ غضبناک اس شخص پہ ہوگا جو کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے گا کہ ان تیرا کچھ نہیں ہو سکتا جڑا ساڈا تکیہ کلام ہے. خیر عذاب والے فرشتے جب آئے تو ادھر رحمت والے فرشتوں نے اسے اپنے اس انداز سے گھیرے میں لے رکھا تھا
کہ جیسے یہ ان کا حصہ ہے۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا حیرت زدہ ہو کے آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا یہاں کیا کام؟ یہ زانی، یہ قاتل، یہ شرابی، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، 100 بندوں کا قاتل ہے، آپ غلطی سے ادھر آ گئے ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمیں دیجئے کہ ہم اس کے ساتھ جو اس سے کرتوت کرتا رہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، خدا دے واسطے لٹو اس کی، اور جو اس میں مزہ ہے نا کہیں ہے ہی نہیں ہے، جو اس میں لطف ہے کہیں لطف ہے ہی نہیں ہے، اس میں جو سکون ہے کہیں ہے ہی نہیں، اس میں جو اطمینان قلب ہے نا، نہ وزیر اعظم دے کول ہے، نہ صدر کول ہے، نہ کسی بڑے تو بڑے مل آنر دے کول ہے، نہ کسی، کیونکہ او اور پکا ہے، یہ جو رستہ ہے نا اس کے ساتھ تعلق ہے، بندے کی رجا چڑھ ہے، کیونکہ خالق کا بندہ ہو جاتا ہے نا تو یہ مخلوق اس کے حوالے سے اس کے سامنے اس کی کوئی کشش باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بہت کریم ہے، وہ حد سے زیادہ نوازنے والا ہے، اس کی رحمت ایسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کا حصہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا حصہ اس لیے ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں یہ کیا کرتا رہا، اس نے 2 گھنٹے پہلے کیا کیا، دوپہر کیا کیا، شام کیا کیا، رات پہلے، ہمارا حصہ اس لیے ہے کہ یہ اس وقت اس کی رحمت کی تلاش میں نکل پڑا تھا، اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ او بچیوں تصور تے کرو، ارادہ کر لیا کہ میں اس سے راضی کروں، اب یہ ہمارا ہے، نہ وہ پہنچیا، نہ اس نے توبہ کی تھی، نہ انہوں نے کوئی گارنٹی دی تھی اللہ والیاں نے، ٹوریا سی کہ شاید میرا کوئی ایسا کام بڑھ جائے کہ وہ میں معاف کر دے، وہ میں مل جائے، اس دی رضا میں مل جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ چلا، تو انہوں نے کہا اس سے ارادہ کر لیا تھا، یہ اب اس کی رحمت کے لیے چل پڑا تھا، اس لیے یہ ہمارا حصہ ہے۔ بحث شروع ہو گئی، ادھر نہ پہنچیا، نہ اس نے توبہ کی، نہ کچھ، تمہارا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عذاب کے فرشتوں والوں نے کہا جب زیادہ جھگڑا بڑھا تو نتیجہ یہ نکلا اس کے حضور، میری ساری گفتگو کا لب لباب ہے اس دے ہو جاؤ، اس کے حضور پیش ہو جاؤ۔ یہ جڑے توحید دیا نعرہ لاندے پھر دن نا، انہاں کی پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیسا۔ توحید دا سبق لینا ہی تے کسی خانقاہ جا، کسی اللہ والے کو جا، او تن دسے گا اللہ، کیونکہ اس دا تعلق اللہ دے نال ہے۔ اللہ 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 ٹڈو بولو اللہ اللہ بولو اللہ، اس کو پکارو اس کے لیے، کسی رنگ کرنے کی کاغذ کے لیے نہیں۔ قبلہ صاحب کا انتظار ہو رہا تھا، قبلہ صاحب تشریف لے آئے، قبلہ صاحب کا ایک خطاب ہونا ہے۔ جب یہ بات ہوئی پہنچی نا اس کے حضور، اللہ کے حضور، اس کریم کے حضور، اس 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے کے حضور، تو اس نے کہا زمین کو پیمائش کی جائے، اگر اللہ والوں کی طرف راستہ زیادہ طے کر گیا تھا تو پھر رحمت والوں تمہارا ہے، اور اگر اپنے گھر کی طرف تھا تو عذاب والوں تمہارا ہے۔ ساتھ ہی زمین کی حکم دیتا، اے زمین تیرے پہ طاقت ہے کہ میری رحمت کی پیمائش کر سکے؟ اس کی رحمت کی کوئی پیمائش نہیں کر سکتا، کسی کی جرت طاقت ہی نہیں ہے۔ اور اس پہ قبلہ صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ نکالا ہے کہ اللہ تو شاہ رگ سے قریب ہے، اللہ کو تو وہ گھر میں بھی پکار سکتا تھا۔ قبلہ صاحب فرماتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، وہ اللہ کی تلاش میں کسی اللہ والے کے پاس چلا تھا۔
قبلہ صاحب کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قبلہ صاحب. میں نے کہہ رہا سر جاگ کے سونا قبلہ صاحب.